الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة ولم يزحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ غریب سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، ابتدا ہے جس کی اسماعیل، انتہا ہے حسین. محترم حضرات، ذی الحجۃ الحرام کا چاند نظر آ چکا ہے. ساری دنیا کے مسلمانوں کے قافلے اس کا اظہار کرتے ہوئے اور توحید کا اعلان کرتے ہوئے بیت اللہ میں جمع ہو چکے ہیں، اور وہ دن بہت نزدیک ہیں جن کو ایام نحر کہا جاتا ہے. وہ دن آنے ہی والے ہیں جن میں تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہیں. چاروں طرف اہل ایمان کی زبانوں پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، تذکرہ ہے. لہذا اس موقع پر ضروری ہے کہ ملت کا ہر فرد اور ہر مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ سے واقف ہو، ان کی قربانیوں کا اسے علم ہو، ان کے بلند مقصد کی طرف اس کی رہنمائی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہمیں قائم فرمایا ہے. چنانچہ قرآن کریم اعلان کرتا ہے ملت ابیکم ابراہیم، تمہاری ملت ابراہیم علیہ السلام کی ملت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تشریف لائے. اور اگر ہم یہ عرض کریں، یہ بات ہمیں یاد رہنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو وہ مقام عطا فرمایا، اتنا اونچا درجہ عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ آپ کی اولاد سے شروع کیا، جو حضرت اسحاق سے شروع ہوتا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جا پہنچا. یہ سب حضرت اسحاق کی اولادیں ہیں، چاہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہو، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، یا حضرت داؤد علیہ السلام ہو، یا حضرت حزقیل علیہ السلام ہو، حضرت شمویل علیہ السلام ہو. یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادیں ہیں. اور جب آخری نبی کا بھیجنے کا فیصلہ اللہ نے کیا، آخری رسول دنیا میں تشریف لائے، تو وہ حضرت اسماعیل کی اولاد سے تشریف لائے. سلسلہ نبوت کا مکمل ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. دوستو عزیزو، صحابہ کرام نے جب رسول اللہ سے پوچھا تھا ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، قربانی کیا ہے اللہ کے رسول، یعنی کیوں ہم قربانی کرتے ہیں؟ بظاہر سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک جانور کے گلے پہ چھری چلائی جائے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ایک جانور کو تڑپا دیا جائے، یہ بات اصل میں نہیں آتی. کہ ایک جانور کا خون بہا دیا جائے، آخر اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ہم اسے کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ، یہ تمہارے دادا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے واجب العمل قرار دے دیا ہے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ والصافات میں بڑی تفصیل سے فرمایا. اور یہ کہا
کہ بڑی دعاؤں کے بعد جب ہم نے ابراہیم کو بیٹا عطا فرمایا اور وہ بیٹا اس قابل ہوا، فلما بلغ معه السعي، جب وہ باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا، جب اس کے ہونٹوں سے ایسی گفتگو نکلنے لگی جس سے پھول جھڑتے ہوں، تو ہم نے ابراہیم کی آزمائش کے طور پر انہیں خواب دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ خواب کے دیکھنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام مکہ معظمہ تشریف لائے، بیت اللہ آئے، اور یہاں آ کر انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ چلو میں تمہیں اپنے دوست سے ملانے چلتا ہوں، اور وہاں مینا کے قریب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں خواب میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہارا رائے کیا ہے، تمہارا اس میں کیا خیال ہے؟ ظاہر ہے وہ بیٹا ابراہیم علیہ السلام کا تھا، تربیت کرنے والی ماں ہاجرہ تھی جنہوں نے اپنے بیٹے کے ذہن میں یہ بات بھری ہوئی تھی کہ تمہارے باپ اولو العزم نبی ہیں، تمہارے باپ بڑے اونچے پیغمبر ہیں، تمہارے باپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست اور خلیل ہیں۔ باپ کی پوری داستان ماں نے اپنے بیٹے کو سنائی ہوئی تھی۔ بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان آپ اپنے کام کو پورا کیجئے، آپ اپنے خواب کی تعبیر کو شرمندہ تعبیر کیجئے، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، نہ میں واویلا مچاؤں گا، نہ میں گھبرا کے چلا جاؤں گا، نہ میں روؤں گا۔ بلکہ بچے نے اپنے باپ کو بڑی پیاری نصیحتیں کی، اے ابا جان جب آپ مجھے ذبح کرنے چلیں تو میرے ہاتھوں کو باندھ دینا، کہیں میں شدت سے غم سے یا تکلیف سے پھڑکنے نہ لگوں، آپ میرے ان کپڑوں کو، میرے کپڑوں کی حفاظت کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خون کو دیکھ کر ماں کا کلیجہ پھٹ جائے۔ اے ابا جان آپ مجھے پیشانی کے بل زمین پر لٹائیں تاکہ سجدے کی حالت میں ذبح ہو جاؤں۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا کہ فیضانی نظر تھا یا کہ مقصد کی کرامت تھی، سکھائے جس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہاں ماں کی تربیت تھی، جب ماں ہاجرہ جیسی ہو تو بیٹا قربانی کے لیے خود بخود تیار ہو جاتا ہے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا، حالانکہ کوئی معمولی معاملہ نہ تھا کہ ایک باپ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائے۔ عقل تو یہ کہتی تھی کہ ایسا نہ کیا جائے، دانش مندیاں تو یہاں یہ کہتی ہیں کہ ایسا نہ کیا جائے، لیکن عشق یہ کہتا ہے، اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ بتا دو ابلیس کو، سنا دو ابلیس کو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، اسے اگر ہمارا لہو چاہیے تو حاضر ہے، اسے ہمارا مال چاہیے تو حاضر ہے، اسے ہماری پیاری اولاد چاہیے تو حاضر ہے، اسی کے لیے ہم جیتے ہیں، اسی کے لیے مرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات کو نقل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، انہوں نے زمانے کے سامنے علی الاعلان یہ بات کہی، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، میرا جینا اور میرا مرنا اور میرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشانی کو جھکانا یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں خواب میں اشارہ کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی۔ اللہ کا امتحان ہی مقصود تھا، ظاہر ہے کہ اس بیٹے سے تو آخری پیغمبر کو آنا ہے، اس کی نسل سے تو آخری رسول کو آنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کو قبول فرمایا اور اعلان ہوا۔ جب ابراہیم تھک گئے، چھری نے کاٹنے سے انکار کر دیا، دونوں باپ اور بیٹے پریشان ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے آواز دی، اے ابراہیم یہ دمبا حاضر ہے، یہ دمبا حاضر ہے جو جنت سے آیا ہے۔ ہاں یہ وہی دمبا تھا جس کی قربانی حضرت حابیل آدم علیہ السلام کے بیٹے نے دی تھی، جو جنت میں پل رہا تھا، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ ایک بار وہ قربانی وہاں قبول ہوئی اور دوسری مرتبہ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں قبول ہوئی، اور اب اسماعیل علیہ السلام نے پوری انسانیت کے پوری مسلم امت کی طرف سے قربانی کا حق ادا کر دیا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے اس بیٹے کا نام
ذبیح اللہ ہے، ذبیح اللہ، یعنی وہ ذبح ہو چکے، ذبح ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان کی قربانی کو قبول کر لیا۔ اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے یہ کہا کہ تم اس کی جگہ پر مینڈے کی قربانی دے دو۔ اب قیامت تک مینڈے کی قربانی اور یا اس ان جانوروں کی قربانی جن کو رسول اللہ نے جائز قرار دیا ہے ہم قبول کرتے رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایام قربانی میں ابن آدم کا کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے سوائے قربانی کے خون کے بہانے کے۔ کوئی کتنی ہی خیرات کر دے، کروڑوں روپیہ صدقے میں دے دے، لیکن ایک شخص وہ ہے جو قربانی کرتا ہے، ایک شخص وہ ہے جو قربانی میں حصے داری کرتا ہے، ایک شخص وہ ہے جو ایک جانور کی قربانی کرتا ہے، ایک کروڑوں روپیہ خرچ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 3 دنوں میں جو قربانی کے 3 دن ہیں 10، 11، 12، اللہ رب العزت کو قربانی سے زیادہ محبوب عمل کوئی نہیں ہے روئے زمین۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَضْلَافِهَا۔ اس قربانی کا مقام یہ ہے کہ قیامت میں یہ قربانی اس طرح آئے گی کہ اس کے ہڈیوں کا بھی ثواب ملے گا، اس کی کھروں کا ثواب ملے گا، اس کے سینوں کا ثواب ملے گا، اس کی کھال کا ثواب ملے گا۔ وہ چیزیں جو ہم نے کوڑی پر پھینک دی ہیں بیکار سمجھ کر، وہ چیزیں جو ہم نے کچرے کے ڈھیر میں ڈال دی ہیں بالکل لایا نہیں سمجھ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں ان کا بھی وزن کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بندہ جب قربانی کرتا ہے تو بظاہر تو وہ قربانی کے جانور کا گلا کاٹتا ہوتا ہے اور اسے ذبح کرتا ہے، لیکن وہ اس سنت کو زندہ کر کے ابراہیم علیہ السلام کی اس تاریخ کو دہراتا ہے کہ جس وقت روئے زمین پر ابراہیم اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا کر اپنے ہاتھ میں تیز چھری لے کر اس کے گلے پر چھری چلاتے ہیں اور ابلیس دانتوں تلے انگلی دبائے ہوئے ہے کہ یہ کیا ہو گیا کہ ابراہیم نے اللہ کی رضامندی کو حاصل کر لیا، یہ کیا ہو گیا کہ ابراہیم نے اللہ کی خوشنودی کو حاصل کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی میں اس نے اپنے بڑھاپے کی پرواہ نہیں کی، اس نے اپنی بیوی کے سہارے کی پرواہ نہیں کی، اس نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ یہ میرا وہ لال وقت جگر ہے جسے میں نے برسوں کی دعاؤں کے بعد مانگا ہے۔ اس نے اعلان کر دیا اے ابلیس تو سن لے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اپنی اولاد تک کو قربان کر سکتے ہیں، لہذا قیامت تک جو مسلمان اس دن یہ عمل کرتا ہے یعنی کسی بکرے کو، مینڈے کو، دمبے کو ذبح کرتا ہے تو گویا وہ شیطان کو چیلنج کر کے یہ کہتا ہے وہ ابلیس تو اس بات پر مت جا کہ ہماری اللہ سے کیا محبت ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس وقت یہ حکم دیتا کہ ابراہیم کی طرح اپنے بیٹے کے گلوں پر چھری چلا دیں تو ہم اس سے بھی دریغ نہیں کرتے اور سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیتے۔ قربانی اس کا اظہار ہے چونکہ زمین پر اللہ کے اور ابلیس کے درمیان، اللہ کے لشکر اور ابلیس کے درمیان کشمکش ہے، اسی کا اظہار ہے قربانی اور اسی کا اظہار ہے حج۔ کیوں ہے حج اتنی بڑی عبادت کہ علماء کرام نے لکھا کہ حج سے گناہ کبیرہ تک معاف ہو جاتے ہیں۔ کیوں ہے حج اتنی بڑی عبادت کہ حج کرنے کے بعد آدمی گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ یوم ولدت امہ، جیسے ماں کے پیٹ سے بالکل بے خطا وہ پیدا ہوا تھا اس طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ حج نام ہے عشق کے اظہار کا اور شیطان سے نفرت کا۔ مینا میں پہنچ کر، مزدلفہ میں پہنچ کر، خانہ کعبہ کا طواف کر کے حجر اسود کو بوسہ دے کر ہاجرہ کی سنت کو صفا مروہ پہ دوڑ کر زندہ کرنا یہ عشق الہی کا اظہار ہے، اور مینا میں پہنچ کر شیطان کے کنکرے مارنا یہ شیطان سے نفرت کا اظہار ہے۔ دوستو اور عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے عمل کو بہت اونچا قرار دیا۔ زمین پر قطرہ خون گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کو قبول فرما دیتا ہے۔ لہذا روایات میں آتا ہے
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینے میں رہے، کوئی سال ایسا نہیں گزرا جس میں آپ نے قربانی نہ کی۔ اور یہی نہیں کہ آپ نے صرف اپنی قربانی کی ہو، بلکہ مدینہ میں رہتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بھی قربانی ادا کی اور اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی ادا کی۔ اللہ اکبر! آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود قربانی کر رہے ہیں اور اپنی امت سے بھی قربانی کے لیے کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 2 قربانیاں کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ 2 قربانیاں کیوں کرتے ہو؟ کہا ایک اپنی طرف سے کرتا ہوں اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتا ہوں۔ لہذا جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دی ہے، یہی ضرورت زندگی سے زائد ان کے پاس اتنا سامان، اتنا اسباب ہے کہ جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہوا ہے، تو پھر ان پہ قربانی واجب ہے، ان پر واجب ہے اور وہ قربانی کریں۔ حجۃ الوداع جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج ہے، معلوم ہے امت کے لوگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کتنی قربانیاں کی؟ حجۃ الوداع میں کتنی قربانیاں کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے اس دن رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ۔ کتنی قیمت ہوگی 100 اونٹوں کی؟ 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے قربان کیے، یعنی جتنی عمر تھی آپ کی عمر کے جو 63 سال تھے، 63 اونٹوں کو آپ نے خود قربان کیا اور 33 اونٹوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حوالے کر دیا، اے علی آپ ان کو قربان کرو۔ اور تاریخ اور سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں کہ یہ اونٹ اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتے تھے، قطار لگائے ہوئے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی اونٹ کو نہر کرتے تو دوسرا اونٹ آگے بڑھتا اور یہ کہتا کہ پہلے مجھے قربان کر دیجئے، پہلے میں آپ کے ہاتھوں قربان ہونا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ کا مقام کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں قربان ہونے والا اونٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق پہچانتا تھا، یعنی آگے بڑھے چلے جاتے تھے، یعنی بھاگنے کا نام نہیں لے رہے۔ ایک طرف جہاں قربانی کا یہ ثواب آقا نے بیان فرمایا، تو صحابہ نے یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول سنت تو ہے ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن کیا ہمیں کچھ ملے گا؟ فما لنا فیہا یا رسول اللہ کے رسول ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی نیکیاں تمہیں دے دی جائیں گی۔ تو بعض صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول بعض جانور وہ ہیں جن کے بال نہیں ہوتے بلکہ ان سے اون نکلتی ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں، اون کے جو ریشے ہیں ان ریشوں کے برابر تمہیں نیکیاں دیں۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تم جس طرح جانور کے بال شمار نہیں کر سکتے، اس طرح ان نیکیوں کو تم کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے۔ اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور پیش کی جاتی ہے۔ اس لیے اس کی کچھ شرطیں بھی لگائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ جانور عیبدار نہ ہو، وہ جانور اتنا دبلا نہ ہو کہ جس کی قیمت بازار میں کم ہو، یعنی وہ عمدہ سے عمدہ، فربا سے فربا قربانی آپ کریں چونکہ اللہ کے حضور پیش کی جا رہی ہے۔ جب ابراہیم اپنے بیٹے کی قربانی پیش کر رہے ہیں اور اس وقت یہ اکلوتا بیٹا ہے، دوسرے بیٹے کی ابھی امید بھی نہیں ہے، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے اکلوتے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میرے ابراہیم تیرا کام میری سنت و میرے حکم کو پورا کرنا تھا، جب میں تجھے اس کا جوڑا عطا کرتا ہوں اور دوسرا بیٹا تجھے دوسری بیوی حضرت سارہ سے دیتا ہوں، اس کا نام اسحاق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے سے خانہ کعبہ کی تعمیر کرائی، دوسرے بیٹے سے مسجد اقصی کی تعمیر کرائی، ایک اسلام کے مرکز ملک شام میں رہا اور دوسرا اسلام کے مرکز مکہ معظمہ میں رہا، ایک سے سلسلہ نبوت چلا تو حضرت عیسیٰ تک چلتا رہا اور دوسرے سے سلسلہ نبوت اللہ تعالیٰ نے ان پہ مکمل فرما دیا، یعنی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماعیل کی اولاد سے پیدا فرما دیا۔ اس لیے ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم قربانی کا جانور عمدہ اور اچھا تلاش کریں۔
روئے زمین پر کوئی قوم ایسی نہیں آئی جس کو اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم نہ دیا ہو۔ قابیل اور حابیل کا امتحان یہی تو تھا، اپنی قربانی پیش کرو۔ قابیل نے کیا کیا؟ گلے ہوئے بیکار سے کچھ گیہوں اور کچھ غلہ لا کے پہاڑ پہ رکھ دیا، اور حابیل نے یہ کیا کہ عمدہ قسم کا وہ میٹھا اور دمبا ڈھونڈ کر لائے جو سب سے عمدہ قسم کا تھا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کیا۔ اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کا دنیا ہی میں پتہ چل جاتا تھا۔ آگ آتی تھی، جو قربانی قبول کی جاتی اسے جلا دیتی تھی، یہ اشارہ تھا کہ یہ قربانی قبول ہو گئی۔ آگ آئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا، اور قابول کی جو ردی تھی بیکار تھی وہ وہیں پڑی رہی۔ اللہ نے ان کی قربانی قبول کی۔ اس لیے عزیزوں اور دوستو، ان ایام میں وہ لوگ جن پر واجب ہے وہ تو واجب قربانی ادا ہی کریں، نفلی قربانی بھی ہم اس سے آگے بڑھ کر ادا کریں۔ ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے جو چلے گئے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے بھی ہم قربانی کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل بے حد محبوب اور پسندیدہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو وسعت ہوتے ہوئے، گنجائش ہوتے ہوئے قربانی نہ کریں۔ آپ نے فرمایا من وجد ساعۃ، جسے اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی، یعنی ضرورت سے زیادہ اس کے پاس سامان اتنا تھا کہ جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا، جو 612 گرام چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا، اور پھر اس نے قربانی نہیں کی، تو آپ نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، اسے حق نہیں ہے کہ وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب تک آئے۔ عید کی نماز پڑھنے کی ماتا ہے، نماز عید کو واجب سمجھ رہا ہے اور اسے ادا کرنے جاتا ہے، قربانی کیوں نہیں کر رہا؟ اگر عید کی نماز شاعر اسلام میں ہے تو قربانی بھی اسلام کی علامت اور اسلام کی ایک نشانی ہے۔ اسے روئے زمین کے وہ تمام مسلمان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، وہ محبت کرتے ہوئے ان دنوں میں اظہار کریں۔ ایک طرف بیت اللہ کی طرف جانے والے حاجی وہاں مینا میں قربانی کی سنت ادا کر رہے ہوں، اور دوسری طرف پوری دنیا کے مسلمان ان دنوں میں روئے زمین کے ٹکڑوں پر کھڑے ہوئے قربانی ادا کر رہے ہوں، یعنی چاروں طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی کبریائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کا اظہار ہو رہا ہو۔ نبی تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک منفرد نمازوں کے بعد مسلمان مسجدوں میں اور عورتیں اپنے گھروں میں اور تنہا نماز پڑھنے والے علیحدہ اعلان کریں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس نعرے کو، ابراہیم علیہ السلام کی اس تسبیح کو اللہ تعالیٰ نے مقبول فرمایا اور کہا کہ مسلمانوں جب عیدگاہ کی طرف جاؤ تم عید الاضحیٰ میں تو پھر زور سے کہتے ہوئے جانا، اس لیے کہ ابراہیم نے جو زمین پہ نعرہ لگایا تھا وہ یہ تھا کہ نمرود کی قوت اور طاقت بڑی نہیں ہے، اگر بڑی کوئی ذات ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی ہے۔ وہ نمرود جو اپنے قدموں میں سجدے کراتا تھا، جو اپنی قوت اور طاقت منوانے کی کوشش کراتا تھا، اس کے سامنے کھڑے تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو عزیزوں، دوستوں اور ساتھیوں، اسی لیے اس عید کا نام عید الاضحیٰ ہے۔ اضحیٰ کے معنی ہے قربانی، وہ عید الفطر ہے، یہ عید الاضحیٰ ہے۔ مسلمانوں کی یہی دو تہوار ہیں، یہی دو خوشیوں کے دن ہیں۔ 30 دن 29 دن روزہ رکھنے کے بعد اب تہوار مناؤ، خوشیاں مناؤ۔ 30 دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، اب حکم یہ دیا گیا کہ عید الفطر کا چاند نظر آتے ہی اب عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی چیز کھا کر کے جاؤ، حکم ربی کو پورا کرو۔ پہلا مہینہ جو رمضان کا ہے، حکم یہ تھا کہ صبح صادق نظر آنے سے پہلے ہی اب کھانا پینا چھوڑ دو، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہاری مہمان نوازی کا دن ہے، لہذا اب فجر کے فوراً بعد کچھ کھا کر کے عیدگاہوں کی طرف نکلو۔ عید الاضحیٰ میں مستحب یہ ہے کہ انسان قربانی میں جلدی کرے، اور افضل ترین بات یہ ہے کہ وہ اس دن اپنی قربانی سے گوشت کی شروعات کرے۔ عید کا چاند نظر آتے ہی مستحب یہ ہے کہ وہ لوگ جو قربانیاں کرتے ہیں
وہ اب اپنے بال نہ کٹائیں، وہ اپنے ناخن نہ تراشیں اور وہ اپنے لبوں کو نہ تراشیں، اس لیے کہ ساری دنیا کے عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس وقت بیت اللہ میں جمع ہے، تو حاجی اپنے ناخن نہیں کٹاتا، حاجی اپنے بال نہیں کٹاتا، تاکہ یہ پتہ چلے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عاشق ہیں۔ جس طرح دنیا میں کوئی عاشق جب کسی پر اپنے عشق کرتا ہے تو اسے نہ اپنے بالوں کی پرواہ ہوتی ہے، نہ اسے اپنے ناخن کاٹنے کی فرصت ہوتی ہے، وہ ننگے بدن ہوتا ہے، پیروں میں اس کے چپلیں تک نہیں ہوتی، وہ دیوانہ وار پھرتا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی طرف آنے والوں کو کہا کہ تمہیں ناخن نہیں کاٹنے ہیں، تمہیں بال نہیں تراشنا ہے، بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ آؤ، تاکہ ان کی وہ لوگ جو بیت اللہ نہیں پہنچ سکے، تاکہ ان کی سنت کو ادا کر سکے، ان کی نقل کر سکے، وہ رحمت اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت جو ان پہ برس رہی ہے وہ ان حضرات پر بھی برس جائے۔ بس میرے دوستوں اور عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قربانی کرنے اور زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق رحمت فرمائے۔ بعض حضرات نے یہ بھی لکھا کہ قربانی کا ایک حکمت اور فلسفہ یہ بھی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی محبوب سے محبوب ترین چیز کو قربان کرنے کے لیے بے قرار ہو جائے۔ مولانا شفری تھانوی نبی اللہ مرقدہ نے لکھا کہ حج کے بعد قربانی کا حکم کیوں ہے؟ ظاہر ہے کہ دیکھیے، جب عاشق اپنے معصوم کی تلاش میں نکلتا ہے، اسے پکارتا ہے، اسے ڈھونڈتا ہے، تو ایک حاجی اللہ کی تلاش میں نکلتا ہے، وہ بیت اللہ کے گرد چکر لگاتا ہے، وہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس جہاں میں مل نہیں سکتا، ان آنکھوں سے اس کا دیدار نہیں ہو سکتا، تو کبھی بیت اللہ کی دیوار چھوتا ہے، کبھی حجر اسود کو چھوتا ہے، کبھی صفا میں دوڑتا ہے، کبھی مروہ میں جاتا ہے، کبھی مزدلفہ میں ڈھونڈتا ہے، کبھی عرفات میں تلاش کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہیں ملتا۔ جب کسی عاشق کو اس کا معشوق نہیں ملتا تو آخر میں وہ کیا کرتا ہے؟ آخر میں وہ اپنی جان قربان کر دیتا ہے، آخر میں وہ اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے۔ تو ایک حاجی پر یہ تھا کہ جب اللہ نہ ملا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلاش میں وہ اپنے آپ کو قربان کرتا، اپنے آپ کو فنا کر دیتا، اپنے آپ کو شہید کر لیتا، لیکن اللہ نے کہا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری عمر کو متعین کیا ہے، رب ملے گا، ایک دن ملے گا، تو اس کو پورا کرنے کے لیے جو اسے اپنی جان قربان کرنی چاہیے تھی، اس کی جگہ وہ جانور کی قربانی دے کر یہ اظہار کرتا ہے، لا، اگر تیرا حکم نہ ہوتا، تیری طرف سے یہ خودکشی قرار نہ دی جاتی تو میں جانور کی نہیں بلکہ اپنی قربانی دے کر کے تجھے ڈھونڈتا، تجھے تلاش کرتا اور جہاں والوں سے یہ کہہ دیتا کہ میں اپنے معشوق اور اپنے محبوب کی محبت میں فنا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانیاں جو اب تک ہم نے کی ہیں انہیں قبول فرمائے، اور آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ کئی قربانیاں، کئی حصے کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔